اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر واتبعها ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، مختصر سا یہ سلسلہ جو احکامات فقہیہ کے بیان پر مشتمل ہے، ہماری گفتگو مسافر کے روزوں کے احکام سے سلسلے کے اندر جاری تھی، اور اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ہر وہ شخص جس پر شرعی مسافر کا عنوان صدق آتا ہے، جس کے لیے 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نماز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے لیے روزہ ساقط ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ کون سے اوامر ہے، وہ کون سی شرائط ہے جو کسی مسافر کو شرعی مسافر کے حکم پر تبدیل کر دیا کرتی ہے. 8 شرائط تھی. سب سے پہلی شرط اس بات کا بیان ہوا کہ وہ شخص کہ جو اپنے شہر کے باہر سے، جہاں اس کا شہر کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے جس بھی مسافرت پہ روانہ ہو رہا ہے، واپس شہر میں داخل ہونے تک اس کا سفر 44 کلومیٹر یا 28 مائلز بنتے ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ اس سفر کا جو 44 کلومیٹر کا سفر کا ہے، یہ ابتدا ہی سے اس بات کا مستحکم ارادہ رکھتا ہو کہ میں یہ 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا. یہ نہ ہو کہ درمیان میں جانے کے بعد کہیں سے ارادہ ہوا اور پھر سفر کی کل مقدار 44 کلومیٹر بنتی ہو. تیسری بات یہ تھی کہ راستے میں کہیں بھی وہ اپنے اس سفر کے ارادے سے متردد نہ ہو جائے اور سفر کے ارادے سے پھر نہ جائے. چوتھی شرط جس کا تذکرہ کل یہ ہوا کہ اس سفر کے درمیان وہ اپنے وطن سے یا اس جگہ پر کہ جہاں بھی وہ رک رہا ہے 44 کلومیٹر سے پہلے، وہ 10 دن کے اقامے کی نیت کر کے وہاں رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. جس کا بیان ہو گیا کہ اگر وہ شارجہ سے نکلتا ہے اور دبئی تک جانے کا اس کا جو سفر ہے وہ 15 کلومیٹر ہے، واپس بھی آئے گا تو میکسیمم 15 اور 15 30 کلومیٹر ہے، 44 کلومیٹر نہیں بنیں گے. لیکن دوبارہ شارجہ سے آنے کے بعد اس کا عجمان جانے کا ارادہ ہے اور وہاں بھی وہ 15 کلومیٹر جانے اور آنے کا ارادہ رکھتا ہے. دونوں اگر حد مسافت کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 60 کلومیٹر بنتا ہے، جو 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے. لیکن درمیان میں چونکہ وہ شارجہ میں مقیم ہے، اس کی اقامت گاہ ہے، یہیں پر وہ رہائش رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کا سفر بریک ہو جائے گا اور یہ کلی طور کے اوپر 44 کلومیٹر کا سفر نہیں کہلائے گا. پانچویں شرط جس کا کل بیان ہوا اور وہیں جا کر گفتگو ہماری رکی اور بڑی اہم شرط تھی کہ سفر معصیت کا سفر اور گناہ کا سفر نہ ہو. اور یہ ہماری عادی زندگی میں جو ہماری نارمل لائف ہے، اس کے احکام وہاں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے. مثلا ایک بات یہ تھی کہ اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے برخلاف، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ سفر اختیار کرے، اور پھر چاہے وہ کوئی نیک ارادے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلی ہے تو سوائے حج کے سفر کے، جو کہ واجب سفر ہے جس میں اسے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی تمام سفر جو کہ مستحب ہوں گے یا مباح ہوں گے، ان سفر میں نکلنے کے لیے اسے اپنے شوہر کی اجازت لازمی ہے. چاہے وہ پڑھائی کا سفر ہو، چاہے وہ اپنا کوئی جاب کرنے کے اعتبار سے سفر ہو، کسی سے ملاقات کے لیے، کہیں دعوت میں جانے کے لیے، یا حتیٰ کہ زیارت کا سفر ہو. ان تمام سفر میں نکلنے کے لیے پہلے اسے اپنے شوہر کی اجازت چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر کا سفر گناہ کا سفر کہلائے گا، اور گناہ کے سفر میں اس کو اپنی نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. دوسری
اس کی جو مثال بن سکتی ہے وہ ان جرنلی میاں بیوی کے رشتے سے بڑھ کر ہر وہ فرد جب دنیا میں آیا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسالۃ الحقوق میں ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو تنہا تو نہیں آتا، ہم میں سے ہر ایک دنیا میں آیا ہے، کوئی بھی جناب مریم علیہ السلام کی طرح، جناب عیسیٰ کی طرح تو نہیں آیا۔ وہاں پر ماں کی مثال تھی، باپ نہیں تھا۔ جب عیسائیوں نے آ کے پیغمبر اکرم سے مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، تو وہاں یہی بات ہوئی تھی کہ تم جناب عیسیٰ کی بات کرتے ہو تو آدم کی کیا بات ہوگی؟ تو جناب آدم کی مثال پروردگار عالم نے کائنات کے یا اس دنیا کے بنتے وقت قرار دی، مگر آج تو جناب آدم کی طرح بغیر ماں اور باپ کے تو کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر ایک اس دنیا میں آیا ہے تو اپنے ماں باپ کا رشتہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ قرآن مجید کے مطابق، روایات اہل بیت کے مطابق اتنا اہم رشتہ ہے کہ قرآن مجید نے تو ان دونوں کو ربیانی صغیرہ کہہ کر رب کا رشتہ اور رب کا مقام عطا کیا، یعنی وہ رب مجازی ہے کہ جسے وہ رب حقیقی اس دنیا کے اندر پرورش کا ذمہ دے رہا ہے۔ اب یہ جو ماں باپ ہے، ان کی بھی اجازت یا ان کی بھی ناراضگی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ آپ کا سفر حرام قرار دے دے۔ آپ بغیر ماں باپ کی اجازت کے سفر کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی مقام پر ماں باپ اپنی ناراضگی کا ایسا اظہار کر دے کہ جس کی بنا کے اوپر یہ ان کے لیے دلی طور کے اوپر ایک شوق کا، ایک ان کی اذیت کا باعث بن جائے گا، تو آپ کے لیے یہ سفر کرنا حرام ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی سفر ہو، حتیٰ یہ کہ وہ روایت جو ہمیں بتاتی جناب اویس کرنی کی کہ اس قدر ماں باپ کا احترام ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہے، مگر والدہ سے یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ سر شام یا رات ہونے سے پہلے پلٹ کے آ جائیں گے، تو اس بات کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اویس نے زندگی میں پیغمبر اکرم کی بظاہر کبھی ڈائریکٹلی زیارت نہیں کی تھی، مگر نہ فقط یہ کہ وہ پیغمبر کے صحابی کہلائے، ایسے صحابی کہلائے کہ جو روز قیامت مسلمانوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ مقام تھا ماں سے کیے گئے کمٹمنٹ کا خیال۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، یہ اس قدر لازم ہے کہ اگر مخالفت ہو اور مخالفت ماں باپ کی اذیت کا باعث بن جائے تو صرف 15 سال کے بچے کے لیے نہیں، 50 سال کا بیٹا بھی اگر اپنے ماں باپ کے حکم کی مخالفت کرے گا اور سفر کرے گا تو سفر حرام ہو جائے گا، اور اس سفر میں اسے نماز بھی پوری پڑھنی اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تیسری مثال جس پر کل ہماری بات کا اختتام ہوا، اور وہ بہت زیادہ آج کل کے مسائل ہے، عام طور پر مومنین اس کو سننا بہت پسند کرتے ہیں کہ جب بات یہ کی جاتی ہے کہ مومنین کی مدد کرنی چاہیے، مومنین کے کام آنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مومن، یعنی چوتھے امام کی روایت ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے بعد دوسری اہم ترین نشانی کسی مومن کی جو ہے وہ مومنین کی مدد کرنا اور مومنین کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس اعتبار سے صدقہ دینے کا ثواب ایک کے مقابلے میں 10 نیکی ہے، لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں کسی مومن کو تو یہی صدقے کے ثواب اور فائدے کے ساتھ اس کا ثواب 18 گنا بڑھ جایا کرتا ہے، یعنی صدقے دینے سے زیادہ ثواب کسی مومن کو قرضہ دینا ہے۔ لیکن جہاں قرض دینے کے اعتبار سے اتنی تشویق دلائی گئی ہے، وہ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے تو وجوب کی بات کی گئی ہے۔ قرض دینا مستحب ہے، قرض کو ادا کرنا واجب ہے، جس طرح سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حتیٰ یہ کہ قرض کی ادائیگی اتنی شدید ہے کہ آغا دستگیر شیرازی اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل نازل ہوئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر کہیں کہ جو کوئی بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ مسجد نبوی سے نکل جائے، اگر اس کی گردن پر کسی مسلمان کا یا کسی بندے کا حق واجب ہے، کیونکہ جب تک وہ اس حق کی ادائیگی نہیں کرے گا پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں مسلسل اس پر اپنی لعنت کرتا رہوں گا۔ یعنی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مگر خدا کی لعنت کا حقدار بن جائے گا اگر وہ اپنے بندہ مومن کا قرض ادا نہیں کرتا اور جو اس کا حق اس کی گردن پر ہے اس کے نظر انداز کرتا ہے۔ ایک درہم کے ادا کرنے کے سلسلے میں روایت بتاتی ہے کہ مستحب 70 حج ادا کرنے سے زیادہ ثواب 1 درہم کی ادائیگی ہے۔ اب اگر کوئی قرض کا جس کے ساتھ ٹائم طے ہوا
وہ لینے کے لیے آ رہا ہے اور آپ بہانے سے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سفر بھی آپ کا حرام ہے، اس سفر کو بھی کرنے میں آپ گنہگار ہیں اور آپ کی نماز پوری ہوگی اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ ایک اور مثال آج، جس کے بعد آج یہ والی شرط کا بیان مکمل ہو، اور وہ بہت اہم شرط ہے۔ روایت ہمارے ملتی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایت کا عنوان ہے تقسیم الساعات۔ بڑی اہم روایت ہے۔ عام طور پر کبھی کبھی ہمارے یہاں پہ میں جس کو عنوان دوں، خشک مزاج عبادت کرنے والے مومنین، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اس بات کا انعام ہے کہ انسان مسجد میں نظر آئے، قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہو، پیشانی کے اوپر محراب کا نشان ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، تو یہ عبادت گزار ہے۔ یعنی دین سے معنی عبادت لینے کے بجائے اپنے مزاج کے مطابق جو عبادت کا مفہوم بنایا ہوا ہے اس کو دوسروں کے اعتبار سے مقابل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جو مولا کائنات کے دور میں بھی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ مولا کائنات کو آ کر کسی نے ان کی خلافت کے دور میں کہا کہ مسجد کوفہ میں رجال الحق بیٹھے ہوئے، وہ رجال الحق یعنی علی جیسے عبادت گزار کو یہ ایک امپریس کرنے کے لیے کوفے والوں نے گروہ کا نام بنایا رجال الحق۔ کا کیا ہے ان رجال الحق کی صفت؟ کا وہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے، رات کو جاگ کر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، شب زندہ دار ہے۔ کا پھر مولا کائنات نے سوال کیا، اور علی جیسے پر ہی یہ سوال جچتا تھا، فرمائے کہ وہ اپنی معاش کے لیے اور اپنی گزر اوقات کے لیے کیا کرتے؟ کہا کہ لوگ دے دیتے تو شکر کرتے، ورنہ صبر کرتے۔ تو علی ہی یہ کہہ سکتے تھے کہ فرمایا کہ کوفے کے گلی کے کتے بھی یہی کرتے۔ مثال دیکھیں مولا کائنات نے کہا ملائی کہ جسے وہ عبادت گزار نہیں رجال الحق کہہ رہے ہیں، اور علی کی نگاہ میں ان کا ٹائٹل کس کے برابر ہے؟ کون ہے؟ اب دیکھیں کہ دین کس انداز کے انسان کی زندگی کے اوقات کو چاہتا ہے۔ تقسیم الساعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صوف ابراہیم علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلہ ان یکون لہ 4 ساعات۔ فرمایا ایک عاقل جس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، وہ گویا خپتی نہ بن جائے، اس کو آسان سی مثال میں بات کی جائے تو اس کو اپنے دن کو یعنی 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ کیسے؟ فرمائے ساعۃ یناجی فیہا ربہ عز وجل، 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے، عبادت کرے، دعا اور زیارت کا اور اس طرح کا سلسلہ ہو۔ ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، 1 گھنٹہ ایسا بھی ہونا چاہیے، یعنی کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اب یہ اس رائج عبادت سے ہٹ کر ہے۔ غور کیجئے کہ جان محترم، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے مناجات و دعا میں مشغول ہونا، ایک ہی کہ جس میں بندہ اپنے ساتھ خود اپنا محاسبہ اور اپنا کام جو دن بھر میں ہوا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میرے معاملات کیسے انجام پائے، میں نے کسی کے ساتھ زبان کیسے استعمال کی، میں نے کسی کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا استعمال کیا، میں نے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا طریقہ کار استعمال کیا۔ فرمایا ساعۃ یتفکر فیما صنع اللہ عز وجل، ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ پروردگار عالم نے ان موجودات کو جو دنیا میں خلق کیا ہے وہ کس انداز سے کیا ہے، یہ معرفت رب کے لیے ہے۔ اور آخری فرمائے ساعۃ یخلو فیہا بحظ نفسہ من الحلال فإن هذه الساعۃ عون لتلک الساعۃ واستجمام للقلوب وتوضیح لها، 1 گھنٹہ ان حلال تفریح اور حلال کاموں کے لیے ہونا چاہیے جو انہیں ان باقی 3 گھنٹوں کے لیے یا باقی 3 ساعتوں کے لیے تیار کرے گا کہ اس کی عقل آمادہ ہو، اس قدر خوشگوار ہو کہ ان تینوں کے اندر بھی اپنے دماغ کو واپس چلا پائے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے جو چوتھے امام کی اور 7ویں امام کی اور واضح۔ فرمایا امام فرماتے کہ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تمہارے جو دن ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ساعۃ لمناجات اللہ و ساعۃ لامر المعاش، 1 گھنٹہ ہو یا 1 دن کا وقت ہو جو تم اپنی معاش اور اپنے روزگار کے لیے گزارو۔ و ساعۃ، اب اہم جملہ، لمعاشرۃ الاخوان والسکات الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، 1 دن کا وقت ایسا بھی ہونا چاہیے
جو تمہاری اپنے مسلمان یا اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ گیدرنگ کا ہو، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں سوشلائزنگ، فیس بک کا نہیں، انسٹاگرام کا نہیں، ٹک ٹاک کا نہیں، مومنین سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا ہو۔ کون سے مومنین؟ جو تمہیں تمہارے عیب بتائے، جو تمہارے ساتھ مخلص ہو۔ ایک تو ہم آج کل سوشلائزنگ کے لیے وہ چائے کے ڈھابے پہ جا کے بیٹھ جاتے، یا مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ جانے کے بعد سحری افطاری کے لیے، اب اس کو کوئی بھی نام دے، ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں مقصد کیا ہے؟ لہو باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، غیبتیں کرنا۔ یہ نہیں، وہ گیدرنگ کی جس کے اندر مومنین ایک دوسرے کو ان کی اصلاح کرتے ہوئے اور ان کی تربیت کرتے ہوئے دکھائی دے۔ اور فرمایا کہ ساعتن تخلون فیہا لذاتکم فی غیر محرم، کہا کہ ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے کہ جس میں تم ایسی لذتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرو جو کہ حرام نہ ہو مگر تمہارے ذہن کو فریش کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ ساری گفتگو کا مقدمہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سفر کے اندر آپ کا کچھ سفر ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی کاروبار کے لیے نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے نہیں ہے، کسی تعلیم کے مقصد کے لیے نہیں ہے، خالصتاً آپ نکل رہے ہیں پکنک کے لیے، خالصتاً آپ نکل رہے ہیں تفریح کے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آفس کولیگز کے ساتھ۔ یہ سفر کرنا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ آیا یہ سفر جائز ہے یا یہ سفر ناجائز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ فرمایا کہ جائز تفریح کے لیے سفر کرنا۔ دیکھیں ابھی زیارت کی بات نہیں ہو رہی، وہ سفر عبادت کا سفر ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اگر کوئی پکنک کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ ایک جائز سفر ہے، جائز پکنک کے لیے۔ پکنک کے بھی وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے۔ اب کون کون سی پکنک کس کس انداز سے ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ جائز پکنک اگر ہو رہی ہے، جو ماحول جائز پکنک کا ہے، اس انداز سے اس پکنک کو منایا جا رہا ہے، تو یہ سفر بھی جائز ہے۔ یہ بھی اگر 44 کلومیٹر کا بن جاتا ہے تو آپ کی نماز قصر ہوگی اور آپ کا روزہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ، بیشتر لوگ ناواقف ہیں، وہ ہے شکار کا سفر۔ پرانے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، آج لیکن کم سے کم شکار کا سفر فشنگ کی حد تک ایک ایسا سفر ہے کہ جو پریکٹیکل مسئلہ بنتا ہے، اور فشنگ شکار کا سفر ہی کہلاتا ہے۔ مراجعین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تفریح کی نیت سے، جو نارملی فشنگ ہوتی ہے وہ تفریح والی، کہ ٹھیک ہے سمندر میں جائیں گے بوٹ میں اور جانے کے بعد فشنگ کریں گے اور فشنگ کر کے واپس آ جائیں گے، کہا کہ اگر تفریح کی خاطر انسان مچھلی کا شکار کرنے کے سفر پہ جاتا ہے تو یہ سفر چاہے سمندر میں، چاہے شہر سے نکل کر سمندر تک جا کر آگے جانے میں 44 کلومیٹر کا کیا اگر 400 کلومیٹر بھی بنتا ہے تو اس سفر میں آپ کی نماز پوری ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اب حرام نہیں ہے سفر، جائز ہے، لیکن شکار کا سفر اگر تفریح کے خاطر ہو تو یہاں پہ نماز آپ کی پوری ہوتی ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر یہی سفر کسی کا فشنگ پروفیشن ہو، پیشہ ہو، کمانے کا ذریعہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے۔ کمانے والے کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ جا رہا ہے 44 کلومیٹر کا سفر ہے تو نماز اس کی قصر ہوگی اور روزہ ہے تو ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر شکار کی تفریح کی غرض سے ہوگا تو اس کا جاتے وقت سفر اپنا جو ہے وہ نماز اس کی پوری ہوگی اور روزہ بھی اسے رکھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کر کے یہ گناہ کے سفر والا مسئلہ مکمل ہو جائے۔ جب بات ہو رہی تھی کہ آپ گناہ کا سفر کر رہے، چاہے قرض سے بچنے کے لیے سفر کر رہے، چاہے مثال کے طور پہ یہ والی مثال ہے کہ آپ مچھلی کے شکار کے لیے جا رہے، آپ گئے، میں نے آپ سے کہا چاہے آپ 400 کلومیٹر چلے جائے آپ کی نماز پوری ہے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے تو اب تو آپ مچھلی کا شکار کرنے نہیں آ رہے، اب تو اپنے گھر پلٹ کے جا رہے۔ قرض سے بچنے کے لیے آپ جا رہے تھے تو یہ آپ کے جو قرض سے بچنے کا سفر تھا یہ جاتے وقت تو یہی تھا، مگر واپس آتے وقت کا سفر اپنے گھر لوٹنے کا سفر ہے۔ اگر یہ واپس پلٹنا اکیلا 44 کلومیٹر بن جاتا ہے تو اب آپ کی واپسی میں نماز قصر ہوگی، اور اگر واپسی میں روزے کا وقت آ جاتا ہے تو اب آپ کا روزہ بھی ساقط ہے جب تک کہ آپ اپنے شہر میں واپس نہیں پلٹ جاتے۔ تو اس حد تک یہ مسئلہ مکمل ہوا کہ جو 5ویں شرط تھی وہ یہ کہ آپ کا جو سفر ہے وہ معصیت کا سفر نہ ہو۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے، سفر معصیت کا نہیں، العیاذ باللہ، یعنی یہ بہرحال وہ چیزیں کہ جو آج کل ہو رہی۔ ماہ رمضان کے اندر بھی ابھی مسجد زہرا میں جو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تو ماہ رمضان سے قبل استقبال ماہ رمضان میں وہاں پہ خطبہ دینے والے خطیب بزرگ نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگ ماہ رمضان میں بھی
سحری کے اوقات کے اندر ایسے کام ہے جو عام ماہ رمضان کے اندر یہ کام ہو رہا ہو، تو جس طرح سے ماہ رمضان میں کسی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کی سزا اور عقاب بھی بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے کہ خدا کے مہینے میں، پروردگار عالم سے منسوب مہینے کے اندر انسان اس کی عزت، حرمت اور اس کی مہمان نوازی کا خیال نہیں رکھ رہا. کہا کہ انہی دنوں کے اندر ڈومینو کھیلا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کارڈز کھیلے جاتے ہیں اور دیگر اس طرح کے حرام کام. اب اگر کوئی سفر کے اندر، سفر جائز سفر ہے، اب کوئی بھی مثال لے لے، مگر دوران سفر حرام کام کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سفر اسی طرح کے سفر کے حکم میں ہوگا کہ اس کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ یعنی شریعت میں اس کو مسافر شرعی نہیں کہا جائے گا. کہ اگر سفر کا جو قصد ہے، الٹیمیٹ جو سفر کا مقصد ہے وہ آپ کا، وہ حرام نہیں ہے، مگر دوران سفر حرام کام کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ خدا نہ خواستہ آپ اس دوران سفر یہ غلط کام کر رہے ہیں کہ کوئی گانا سن رہا ہے، تو حرام کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا سفر حرام نہیں بنے گا، آپ کی نماز قصر ہوگی، اگرچہ کہ آپ کو توبہ کرنا ہوگی اور آپ گنہگار ہیں، لیکن اس کی وجہ سے سفر معصیت کا سفر نہیں ہوگا. آپ کی نماز اپنی شرعی مسافت کے اعتبار سے پوری ہوتی ہوگی تو نماز آپ کی قصر ہوگی اور روزہ بھی آپ نے انجام دینا ہوگا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اسی کے ساتھ آج کے اب تک کی اپنے گفتگو کو تمام کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مسائل دین اور احکامات شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیم حاصل کر اسی تعلیم کے مطابق اپنی اولاد کی اور معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. اور محمد و آل محمد صلوات. بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں، آئیے ہم سب مل کے سایہ کریمہ کا ویٹ کریں گے برائے دعائے شفائے مریض و دفع بلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بار الہ بتصدق چاردہ معصومین جو مومنین و مومنات دنیا بھر میں بیمار ہیں ان سب کی شفاء کاملہ عاجل عطا کر. بار محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں قوت گویائی مسلسل عطا ہو رہی ہے. مافِ ضمیر کو الفاظ کا سلیقہ دیا جا رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے
کہ جن کی وجود کی برکتوں سے الفاظ کے ذخیرے کو ذکر خدا کا مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين ووليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے کل کے بعد آج کا دن پھر نصیب کیا، ہمیں اہل قبور میں شامل نہیں کیا، ہمیں مریضوں میں شامل نہیں کیا، ہمیں پریشان حال افراد میں شامل نہیں کیا۔ اس کا احسان کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے ذکر خدا کرنے والوں میں شامل کیا، اور ذکر خدا بھی ایسے ہمیں نصیب کیا کہ دل میں محبت علی ہے، زبان پہ ذکر خدا ہے۔ نجات کا راستہ آسان ہے، بیت سے نکل کر امام کے بیت میں پہنچائے گئے ہیں۔ یقیناً اس شکریہ کے ساتھ کہ آج اس بیت رضا میں ہیں، کل انشاءاللہ بیت قائم میں پہنچیں گے، مسجد سہلا ہوگی، امام قائم علیہ السلام کا گھر ہوگا، اور تمام اہل ایمان امام کی خدمت میں شرف قیام انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ سورہ مبارکہ محمد کی آیات کے ذیل میں تفسیر اپنے مقام پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کو آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کل سورہ مبارکہ محمد کی تفسیر میں بات وہاں تک پہنچی جہاں آیت نمبر 9 مکمل ہو گئی آخری جملے کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے ان کے اس حال کی کیفیت کو دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ کراہیت کر رہے تھے اس تمام چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی تھی۔ اگر کراہیت نہ کرتے تو کبھی منہ کے بل نہ گرتے۔ خدا نے منہ کے بل گرایا میدان میں اور اعمال کو برباد کر دیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ حبط اعمال یا حبط اعمال بہت بڑا عنوان ہے، اور اس کے مقابل ایک عنوان ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ ہے تکفیر سیئات، یعنی حبط حسنات اور تکفیر سیئات۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک کا نام ہے حبط حسنات، ایک کا نام تکفیر سیئات۔ یہ پورا عقیدہ علم کلام کے اعتبار سے پوری بحث ہے۔ البتہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں جاتے جاتے عقیدہ بدع کی بات کی تھی، مجھے یاد ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے ابھی اتنا کمزور حافظے والا ہوا نہیں ہوں، گرچہ بوڑھاپا تو آ رہا ہے، برا آپا نہیں آ رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ مجھے یاد ہے۔ تو عقیدہ بدع تک پہنچیں گے، اور عقیدہ بدع سے پہلے یہ مسئلہ علم کلام کے مسائل میں سے خاص مسئلہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علم کلام اور عقیدے کے مسائل میں جو در آل محمد سے وابستہ ہیں ان کے پاس دلیل ہے،
اور جو آل محمد کے در سے وابستہ نہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ کل بھی ذلیل تھا اور آج بھی ذلیل. جس کے پاس دلیل ہے وہ کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے. سوشل میڈیا کا دور ہو، کل کتابیں بند ہوتی تھیں، آج کتابیں کھل گئیں. کل زبانیں بند تھیں، آج زبانیں کھل گئیں. کہاں تک سائبر کرائم کی بات کیجیے گا، ہر جگہ تو اختیار اقتدار نہیں چلتا. جہاں جہاں محبت اہل بیت کا اثر بول رہا ہے وہاں عقیدہ آل محمد کا اثر بول رہا ہے. تو اس لیے میں نے یہ مقدمہ بنایا تاکہ آپ کو آسان لگے کہ آیا جو ہم بحث کرنے والے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. کہ ہماری اور آپ کی عجیب مجبوری یہ ہے کہ رہتے ہیں اوروں کے ساتھ، عقیدہ رکھتے ہیں علی والوں کا. تو اوروں کا عقیدہ اور ہے، اوروں کا عقیدہ مارکیٹ سے ملتا ہے. میں مارکیٹ کہہ رہا ہوں، مار پیٹ نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا نہ ہو کیا کبھی کبھی وضاحت کرنا پڑ جاتی ہے ورنہ شور میں کچھ اور سن لیا جائے. اس لیے یہ بتا دوں کہ اہل بیت کا عقیدہ اہل بیت سے ملے گا، غیروں کا عقیدہ غیروں سے ملے گا. اسی لیے بڑا فرق ہو جاتا ہے. حبط اعمال ان کے نزدیک جو ہمارے غیر ہیں ان کے اعتبار سے حبط اعمال کیا ہے، اس کو علماء تشیع نے اس طرح سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ حبط اعمال ہے آخرت میں جب میزان اعمال نصب ہوگا، اور میزان اعمال نصب ہونے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال کا وزن ترازو پر کیا جائے گا. اب وہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اور یہ مثال انہوں نے اس طرح سے دی کہ اگر کسی کی نیکیاں اور برائیاں اس طرح رکھی جا رہی ہیں کہ نیکیاں سمجھیے اگر 12 کلو ہیں اور برائیاں 10 کلو، تو 10 کلو برائیاں اور 12 کلو نیکیاں، تو 12 کلو نیکیوں میں سے 10 کلو نیکیاں 10 کلو برائیوں کو ختم کر دیں گی، اور باقی بچیں گی 2 کلو نیکیاں. اس کی بنیاد پر انسان جنت میں چلا جائے گا. یہ آپ کا نہیں ہے، سنیے ضرور، مگر اپنے حساب کتاب میں بھی جو قبلہ بیان کر رہے تھے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ حساب لے کے بیٹھ جائیں. اور اس کے برعکس اگر کسی انسان کی برائیاں 12 کلو ہیں، نہیں 13 کلو کر دیتا ہوں، برائیاں 13 کلو ہیں اور نیکیاں صرف 12 کلو ہیں، تو یہ 1 کلو کا مسئلہ آ جائے گا. یا 13 میں سے 12 مائنس کریں تو ایک ہی بچتا ہے 1 کلو، تو تھوڑا بہت تو حساب آ ہی جائے گا. تو یہ 1 کلو اگر بچ گیا یہ برائیوں کا عنوان، تو انسان کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں جائے گا. اگر ایسے میرے الفاظ سے آپ کو یاد نہ رہ سکے تو آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں روایت کے ان جھروکوں میں کہ جہاں جھانک کر دیکھیے تو ایک شخص ہے، اس کو ابھی قبلہ خشک تقوی بیان کر رہے تھے. وہ روٹی اور انار چرا کر کسی معذور کو کھانا کھلا کے اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں شمار کر رہا ہے، اور امام کے سامنے اس کی تعریف کی جا رہی. اور جب امام نے اس عمل کو مشاہدہ فرما لیا تو اس سے سوال کیا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے تکبر کے ساتھ کہا آپ کون ہیں؟ اب میں اس کو انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے. سمجھداروں کے لیے اشارہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے. اچھا
امام نے تعارف کرا، سلام ہو خانوادہ اہل بیت پر، سوال کا رویہ دیکھیں، جواب کی شائستگی دیکھیں، پتھر کے جواب میں پھول دینا تو کوئی آل محمد سے سیکھے۔ ارشاد فرمایا میں ہوں فرزند اس کا کہ جو ہے باقر العلوم، اور مجھے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اب سامنے سے بجائے اس کے کہ احترام کیا جاتا، بگڑ کر کہ اچھا تو آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے اور آپ کو ہی قرآن کی مطلقاً خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب تو غصے کا آنا بنتا تھا نا، مگر جہاں عام انسان کا نفس غصے کی طرف مائل ہو جائے، وہاں پر آل محمد کا حلم انسان کو پھر سکھاتا ہے کہ دیکھو برداشت کرو، تمہیں ہدایت کرنا ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، اچھا کون سی آیت کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگا آپ نہیں جانتے؟ سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 160 میں خدا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ خدا خود نہیں کہتا کہ جو ایک نیکی لے کر آیا ہم اس سے اس نیکی کے 10 گنا اجر و ثواب دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک برائی لے کر پہنچا ولا یجزا الا مثلھا، ہم اس کو اس کے مثل کے علاوہ کچھ اور نہیں دیں گے۔ تو ایک کے بدلے ایک برائی اور ایک کے بدلے 10 اچھائی۔ تو حضور حساب تو لگائیے، ہم نے 4 برائیاں کی ہیں، تو 4 کا مطلب 4 ہی تو ہے، 40 تو نہیں ہے، اور ہم نے 4 نیکیاں کی ہیں تو 4 کا مطلب 40 ہے، 4 نہیں ہے۔ تو اگر یہ 40 میں سے اس 4 برائیوں کے اگینسٹ 4 نیکیاں مائنس بھی ہو جائیں، اٹ مینس ہمارے اکاؤنٹ میں 36 نیکیاں۔ کیا کہنے، کیا دلیل ہے امام کے سامنے۔ اب یہی وہ مسئلہ حبط اعمال اور تکفیر سیئات کے اس خاص مسئلے کو سمجھیے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام 6واں سورہ ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے۔ اگر ترتیب سے قرآن پڑھیے تو 6 نمبر بعد میں آتا ہے، 5 نمبر پہلے آتا ہے۔ تو اگر 5 نمبر کے سورے کو آپ غور سے پڑھیے تو یہ بھی کیا انداز ہے ہدایت۔ اگر 5 نمبر کے سورے کو غور سے پڑھیے تو آپ کا مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب 5 نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، کیا ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پورا واقعہ پڑھیے، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 35 تک چلے جائیے۔ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے، اور حابیل کو قابیل نے جان سے مار دیا۔ تو قابیل اور حابیل کے اس مسئلے پر حابیل نے قابیل کو جب اس نے دھمکی دی، وارن کیا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو جناب حابیل نے قابیل کو جواب دیا کہ تو مجھے جان سے مار دے تب بھی اعمال تو قبول نہیں ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، قاتلوں کے نہیں، ظالموں کے نہیں، سود خوروں کے نہیں، منافقین کے نہیں، خدا صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ میں اور وہ سورہ مبارکہ انعام کے اندر
تو حبط اعمال کیا ہے؟ اعمال کا ضائع کر دینا. اعمال کے ضائع کر دینے کا ایک مطلب واضح ہوگا کہ خدا قیامت کے میدان میں ترازو لگائے گا، نیکیاں اور برائیاں ترازو میں رکھی جائیں گی. تو برادران یہ سمجھتے ہیں کہ حبط اعمال کا ایک مطلب یہ ہوا، حالانکہ حبط اعمال کے تقریباً 16 گناہ ہیں. پورے قرآن مجید میں 16 ایسے افعال اور عوامل لکھے گئے ہیں جو انسان کے اعمال کو حبط کر دیتے ہیں. ان میں سے صرف 1-2-3 جملے آپ کی خدمت میں، اور میں عالم تصور میں ابھی آپ کو لے گیا کوفے کے اندر. اب آئیے واپس آتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. اور مدینہ منورہ میں کیا نصیب ہوگا کہ جو پہنچے گا خوش نصیب ہوگا. خوش نصیب ہوگا یعنی خوش نصب ہوگا، تو درود بھی ہوگا اور سلام بھی ہوگا. اللہ کے رسول کے حجرات کے باہر لوگ آتے تھے. پورے قرآن میں ایک سورہ مخصوص ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحجرات. عجیب بات ہے، پیغمبر کے رومز کا سورہ، پیغمبر کے حجروں کا سورہ. اس کا ایک اور نام سورہ تہذیب ہے. یہ تہذیب کا سورہ ہے. توس خان کی بات نہیں کر رہا، یہ تہذیب کا سورہ ہے. اب جس کو تہذیب نصیب ہو جائے، تہذیب سکھائے گا کون؟ آتے تھے عرب کے بدو، پیغمبر کو آواز لگاتے تھے. تو شروع میں 2 آیتیں مسلسل اگر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. یہاں اہل ایمان سے مراد وہ جو زبانی طور پر اسلام لے کر آ چکے ہیں. اے اسلام لانے والوں، اے دعوی ایمان کرنے والوں، لا تقدموا، آگے مت بڑھنا، بین ید اللہ اور رسول ہی، اللہ اور رسول سے آگے خبردار نہ بڑھنا. نہ خدا سے آگے، نہ محمد مصطفیٰ سے آگے. خالی خدا سے نہیں، خدا سے آگے بھی نہ بڑھنا اور پیغمبر سے آگے بھی نہ بڑھنا. کتنے سارے مقامات ایسے جہاں خدا نے اپنے ساتھ اپنے محمد کو رکھا ہوا ہے. نہ خدا سے آگے بڑھنا، نہ خدا کے محمد سے آگے بڑھنا. پھر اگلی آیت میں پروردگار نے فرمایا، اے زبانی طور پر اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے، لا ترفعوا. اور یہ آیت آج بھی روضہ رسول کی سنہری جالیوں والے اس طرف کہ جہاں سے لوگ زیارت کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، باب سلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب بقی سے سلام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس کے بالکل اوپر، یہ گولڈن جالیوں کے بالکل اوپر جو دیوار کا حصہ، اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. الفاظ کا ترجمہ یہ کہ لا ترفعوا، اپنی آواز کو، آواز صوت، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی ساؤنڈ کو، اپنی آواز کو اونچا مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند. اللہ اکبر. یعنی تہذیب سکھانے کا انداز دیکھیے. اچھا، یہ تو بات آپ کے علم میں ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں اشارہ کر چکا ہوں، پھر دوبارہ ایک توجہ اپنے لیے اور آپ کے لیے قائم کرتا ہوں. یہ واقعاً چیخ کے پڑھنا کمال نہیں ہے. چیخ کے پڑھنا کمال نہیں ہے. گرچہ ہمارے یہاں فن خطابت میں شاید اس سے اچھا شمار کیا جانے لگا ہو. میں بڑے احتیاط سے کام دے رہا ہوں. مجھے ماضی کے خطیب یاد ہیں جو ایسے پڑھتے تھے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. شاید خطیبوں نے جگانے کا نیا طریقہ اختیار کیا کہ چیخ کے پڑھو تاکہ کوئی سو نہ سکے. صلوات پڑھے محمد والے.
خیر میں پورے پاکستان کی خطابت کی تاریخ کا عنوان پیش نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ چیخ کر پڑھنا خطابت کے اصول میں ہو سکتا ہوگا، لیکن قرآن کے آداب میں آواز کی لمٹ ہے۔ آپ کو تو اندازہ ہے جب ایمپلیفائڈ سسٹم آپ یوز کرتے ہیں تو ایمپلیفائڈ سسٹم میں ہر طریقے سے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ بیس کتنی ہو، آپ کا اختیار ہے، اس میں ایکو کتنا ہو، آپ کا اختیار ہے، مکسر کہاں کہاں ہو، آپ کا اختیار ہے۔ میری فیلڈ نہیں ہے، مگر اس مائک سے اتنی دوستی رہتی ہے کہ تھوڑا بہت تو جان ہی جاتے ہیں کہ کبھی یہ ناراض ہوتا ہے، کبھی یہ راضی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انتظامیہ کہتی ہے مولانا آواز نہیں جا رہی، تو مائک کو تیز کر دیا جائے۔ مائک کے تیز کرنے سے آواز تیز نہیں ہوتی، شور بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر الفاظ میں زور ہو تو آواز کا زور فائدہ نہیں پہنچاتا، لہذا سوز اور ساز کا فرق لینا چاہیے۔ سوز رہے ساز ہو کہ نہ ہو، میں ساز نہیں کہہ رہا، ایسا نہ کہیں آپ ماہ رمضان میں کو دعا مانگ، صلوات پڑھے محمد والے میں ضروری ہے وضاحت کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے تلفظ کو آپ نہ سمجھ سکیں، میں سانس کہہ رہا تھا آپ کہیں اور نکل جائیں۔ خیر یہیں پر رہے گی، ابھی تو مدینے جانا ہے آپ، اور مدینے میں اللہ کے رسول کے حجرات کے سامنے کھڑے ہو کر آئیے سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم صوت فوق صوت النبی، نبی کی آواز تھی، نبی کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نبی تو ہم جیسا ہے، جب ہم جیسا ہے تو آواز اونچی ہو کہ نیچی ہو؟ اب یہ اللہ کے رسول کا لطف تھا، اتنے حسین تھے مزاج میں، اتنے جمیل تھے چہرے میں کہ آپ سنبھال کے ہر حیوان کو انسان بنانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت سے پالتے تھے اپنے سامنے والے مجمع کو کہ اگر کوئی نادان آواز کو اونچا کر لیتا تھا تو پیغمبر اپنی آواز کو پھر اس سے اونچا رکھتے تھے کہ کہیں اس کے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے پیغمبر کی آواز۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اور دیکھو پیغمبر کو ایسے نہ پکارنا كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ بہت غور کرتا رہا ان دونوں میں فرق کیا ہے، جہر بالقول کیا ہے اور رفع صوت کیا ہے؟ جہر بالقول کیا ہے اور رفع صوت کیا ہے؟ رفع صوت میں سمجھا کہ یہ صرف پچ کی بات ہو رہی، ساؤنڈ پچ کتنی ہائی ہو یا کتنی لو ہونی چاہیے، اور جہر قول الفاظ کا انتخاب۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، میں آہستہ سے کہوں کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی خطیب اہل بیت سے، ابے کیا کر رہا ہے، تو کیا یہ تہذیب کے مطابق؟ میری ساؤنڈ تو نہیں ہے، لیکن جہر قول میں یہ سمجھا کہ اس جہر قول میں یہ بات آئے گی کہ میں کسی صاحب عزت، صاحب منزلت پروردگار، میں اپنے لحاظ سمجھ سکتا ہوں کوئی مومن متقی پرہیزگار ماتمی ہو، نوحہ خان ہو، خطیب اہل بیت ہو، عالم ہو، عالم ہو، اس سے کہوں بھئی کیا کر رہا ہے، تو یہ جملہ میرا جہر قول میں آنا چاہیے۔
اور اگر میں چیخ کر کہوں ارے کیا آپ نے پڑھا، بس صحیح تو پڑھیے، یہ کیا ہوا کہ رفع صوت، جہر قول، رفع صوت۔ میں یہ سمجھا کہ الفاظ کا انتخاب ایسا ہو جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہو، ایسے مت پکارنا میرے محمد کو۔ آپ اپنے بچپن کے دوست کو ابے یار بول سکتے ہیں، عجیب بات ہے کہ لفظ یار ایسا ہے کہ جو آج کے معاشرے میں کوئی بولے مفتی صاحب کو یار کیا کر رہا ہے، تو مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے، مفتی تو یار بن نہ سکا، تم نے محمد کو یار بنا لیا۔ آج کے مفتی سے آپ کہیں ابے یار تو کیا کر رہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک رفع صوت، ایک جہر قول، ان دونوں کا نتیجہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عجیب جملہ ہے کہ تم ان میں سے کوئی ایک کام کر بیٹھو تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ حبط اعمال جب ہو جاتے ہیں تو انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو حبط اعمال کا ایک تصور تو واضح ہو گیا نا، اعمال کا ضائع ہو جانا۔ ایسے 16 کام ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اعمال ضائع ہو جاتے۔ اعمال کرنا اور ہے، اعمال کو بچانا اور ہے۔ چلیے اگر آپ اعمال سے بات کو نہ یاد رکھ سکیں تو مال کمانا اور ہے، مال کو بچانا اور ہے۔ جو مال کمانا جانتا ہو قبلہ، مال بچانا نہ جانتا ہو اس کا تو آیا اور گیا برابر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی اب آئیے، جب مال سے بات واضح ہو گئی تب اعمال پر آ جائیے۔ تو اعمال کے 2 مسئلے، ایک اعمال کا انجام دینا، ایک اعمال کا بچانا۔ اعمال کا دشمن کون ہے؟ تو حضور مال کا دشمن کون ہے؟ جو مال کا دشمن ہے اس سے مال بچائیے، اور جو اعمال کا دشمن ہے اس سے اعمال بچائیے۔ مال کے دشمن کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، رشتے تو بہت سارے ہیں، میں احتیاط کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہتا، جو آپ چاہیں وہ کہتے ہیں۔ اور اعمال کا دشمن ہے شیطان مردود، نفس امارہ، بری صحبت، یا انسان کا دین اسلام سے پلٹ جانا۔ تو ارتداد بھی ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ تو ان اعمال میں 16 میں سے میں نے اشارے مکمل کیے، سب کے سب بیان کروں تو میرا عنوان کہیں اور نکل جائے گا، حبط اعمال۔ تو اب آئیے اہل بیت کے روایات کی روشنی میں کتاب الکافی سے شیخ یعقوب کلینی روایت کو اپنی کتاب میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس لہ فی الجنت شجرۃ، جنت میں اس کا ایک درخت خدا لگا دیتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ، خدا جنت میں غرس اللہ فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ومن قال، اور جو کہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، غرس اللہ فی الجنت شجرۃ۔ ومن قال اللہ اکبر مرۃ واحدہ، تو ایک مرتبہ کہے اللہ اکبر، غرس اللہ فی الجنت شجرۃ۔ وہ مطلب یہ ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر اس نے یہ
پورا جملہ کہا تو 4 درخت وہاں پہ لگ گئے. اور اگر یہ جملہ اس نے، اب آپ جتنے بیٹھے بتائیں مجھے، آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر میں 2 رکعت، عصر میں 2 رکعت، مغرب میں 1 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 7. 17 رکعات میں سے 7 رکعات کی حالت قیام میں اگر آپ ہر رکعت میں 3 دفعہ کہتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو 7 رکعات کا مطلب 3 اس کو ملٹیپلائی کریں تو 21 تو ہو جائیں گے. 21 کو اب آپ حساب لگائیے، 21 مرتبہ تو آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اور اب 21 کو 4 سے پھر ضرب دیجئے تو کتنے درخت آپ کے وہاں پر ایک دن میں لگے ہیں؟ لگے ہیں اپنی جگہ پر، جلے تو نہیں ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ ہفتے اعمال. اللہ کے رسول کی خدمت میں کھڑا ہو گیا ایک شخص قریش میں سے، جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، تو اب تو ہمارے بہت سارے درخت لگ گئے ہوں گے. آپ فرماتے ہاں بالکل، اگر تم نے یہاں سے ان درختوں کو جلانے کے لیے آگ نہ بھیجی ہو، اگر تم یہاں سے گناہوں کی شکل میں، غیبتوں کے عنوان میں، تہمتوں کے الزام میں، فحش کلامی کے عنوان میں، کسی بھی گناہ کے حوالے سے اگر تم نے وہاں پر آگ بھیج دی تو جیسے لگتے ہیں ویسے جلتے بھی ہیں. اگر جلے نہ ہو، اب یہ جلنا ہفتے اعمال ہو گیا. جو درخت لگائے تھے وہ اعمال تھے، وہ حسنات تھے، اور چونکہ میں نے گناہ کیے تو میرے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اس ضائع کیے جانے کو کہتے ہیں ہفتے اعمال. اب بتائیے عدل کے مطابق ہے یا خلاف؟ اگر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی باغ کو آگ لگاؤں تو الزام خدا پر آئے گا یا خودی پر؟ اور جب خودی پر آئے گا تو پھر خدا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عین عدل الہی ہے کہ اگر وہ لگاتا بھی تمہارے عمل سے تھا تو تم نے جلایا بھی تو اپنے ہی عمل سے ہے. اس میں ہفتے اعمال میں خدا پہ کوئی الزام نہیں. یہ ہے عقیدہ مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. آہستہ آہستہ ہم وہاں تک پہنچ گئے جو ہفتے اعمال کی بہت آسان سی وضاحت آپ کی خدمت میں آ گئی. اور اب عقیدہ بدع پر جانے کے لیے اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. وہ جملہ ہے تکفیر سیئات. تکفیر سیئات اور ہفتے حسنات میں جیسے پروردگار عالم کسی ایسے گناہگار کے اعمال کو سیکیور نہیں کرتا جو خود گناہ کر بیٹھے تو اس کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے، ایسے ہی پروردگار عالم اگر کسی گناہگار نے توبہ کر لی تو اس کے توبہ کی برکت سے خدا اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. مثلا میں نے اگر یہاں سے آگ بھیجی اور یہ آگ جنت تک پہنچے گی، اسے جلائے گی، اسے جلائے گی، اسے کب جلائے گی؟ جب وہاں تک پہنچے گی. اگر میں اس آگ کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی فائر آگ کو بجھانے کے ذرائع استعمال کروں، درود آل محمد پڑھوں، توبہ استغفار کروں، آگ راستے میں مر جائے گی. جب آگ راستے میں مر جائے گی تو وہاں میرے درخت محفوظ رہیں گے. یہ تکفیر سیئات ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں، اور یہ چونکہ عقیدہ بدع سے بالکل میری بات ملی ہوئی ہے، صرف میں نے ابھی
لفظ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، ورنہ پوری کی پوری بات میری اس طرف جا چکی ہے۔ وہ آیت کون سی؟ جب پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا حوالہ آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے اعتبار سے صرف اتنا بیان کر دوں۔ اس آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار وہ ہے کہ جو بدل دیتا ہے سیئات کو حسنات سے۔ میں آیت نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کے کہ وقت مختصر میں بات کو وہاں تک پہنچا دوں، کیونکہ اب اس سے پہلے کہ آپ گھڑی دیکھیں، میرے سامنے گھڑی لگی ہو، اس سے پہلے کہ آگ وہاں تک پہنچے اس سے پہلے آگ کو بجھا دیتا۔ تو خدا کیسے بدلتا ہے؟ دعائے کمیل تو ہم پڑھتے ہیں، اور دعائے کمیل خالی شب جمعہ کے ہی ساتھ نہ رکھیں، جب موقع ملے تب پڑھیں، جب علی یاد آئے تب پڑھیں۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے جیسے مولا کا ذکر ہے منقبت میں، ویسے ہی مولا کا ذکر ہے مناجات میں۔ اس میں امام نے فرمایا 3 جملے: الہی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک۔ 3 جملے۔ ایک پہلا جملہ لا اجد لذنوبی غافرا، خدایا میں اپنے گناہوں کے لیے معاف کرنے والا نہیں پاتا، ولا اور نہیں پاتا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک۔ اس سے پہلے فرماتے پروردگار میں نہیں پاتا کوئی ایسا جو میری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے، غافر ساتر، اور تیسرا مبدل، میں نہیں پاتا کسی ایسے کو کہ جو میرے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ایک برائیوں کو معاف کر دینا یہ اور ہے، ایک برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینا اور ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں؟ میں نے آپ نے 4 گناہ کیے ہوں اور وہ 4 گناہ 4 نیکیوں میں بدل جائیں۔ یہ تو ہو سکتا تھا کہ 4 گناہ معاف ہو جائیں، لیکن وہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے مسجد فضیق مدینہ منورہ کی ایک خاص مسجدوں میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر کچھ لوگ پیغمبر کے زمانے ہجرت میں، ابتدائے ہجرت میں شراب پی رہے تھے۔ شراب حرام تو ہوئی تھی مگر ٹوٹتی بڑی مشکل سے، بدبخت ایسی منہ کو لگتی ہے کہ جس کے منہ کو لگ جائے کوئی ٹوٹتی بڑی مشکل سے۔ تو اسلام کا جب اعلان آیا تو شراب چھوڑنا آسان نہ تھا، تو اب چھپ کے شراب پی رہے تھے۔ کسی مخبر نے خبر کر دی پیغمبر کو کہ آپ کے مدینہ منورہ میں لوگ چھپ کے شراب پی رہے ہیں، کھجور کے باغات کے بیچ میں چھپ کر۔ پیغمبر نفاذ شریعت کے لیے قدم اٹھا کے چلے، جبرائیل خدا کی طرف سے رحم کا پیغام لے کے چلے۔ کہاں جلال محمد، کہاں رحم پروردگار۔ پیغمبر جلال کے ساتھ چلے کہ شریعت کو نافذ کیا جائے۔ وہاں پر ہوا کیا؟ خدا کو رحم کیوں آیا؟ اس لیے رحم آیا کہ جیسے ہی انہیں کسی نے خبر کر دی، اگر یہاں سے کوئی وہاں مخبر گیا، وہاں سے یہاں آ گیا کہ پیغمبر آ رہے۔ پیغمبر کے آنے کی خبر سن کے اتنا روئے، اتنا اپنے آپ کو توبہ استغفار میں ڈالا کہ خالی کلے نہیں پیٹے، کان نہیں کھینچے اپنے، بلکہ جتنے شراب کے ان کے پاس برتن تھے شراب کے ساتھ، وہ سب کے سب کنویں میں ڈال دیے۔ یعنی کنویں میں شراب ڈالنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ شراب چھوڑ دی۔ ایک مثال ہے سمجھانے کی، نیکی کر کنویں میں ڈال، شراب چھوڑ کنویں میں ڈال۔
کنویں میں ڈال دی، یعنی اپنے آپ کو شراب سے دور کر لیا، یہ شراب کو اپنے آپ سے دور کر لیا، کنویں میں ڈال. اب ادھر پیغمبر چلے ہیں، ادھر ان کی توبہ چلی ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ ان پر غصہ مت کیجیے گا، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے. اب پیغمبر تشریف لائے ہیں، اب مشکل یہ ہے کہ یہ نبی جانے اور خدا جانے، مخبر کہاں جائے گا؟ اس نے خبر پہنچائی تھی، اس کو تو اپنے حساب کتاب کا خیال ہوگا نا. اب آپ کی بات کر رہا ہوں، پیسے کی نہیں، کہ میں نے ایک خبر پہنچائی پیغمبر کی خدمت میں، میری عزت پامال ہو جائے گی. شراب نہیں پی رہے، تو اس نے پیغمبر کو لا کے ساتھ میں دکھانا چاہ کہ میں شراب نے چھپائی ہوگی، یہاں پر کہاں ہے شراب. جیسے ہی کنویں کا اوپر کور ہٹایا، اندر برتن تو موجود، برتن میں لکوڈ موجود تھا، لیکن خدا نے لکوڈ کو سرکے میں تبدیل کر دیا. اب یہ سمجھیے سرکہ پی رہے تھے، شراب نہیں. سرکہ پینا اور ہے، شراب پینا اور ہے. خدا کیسے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے سیئات کو. اللہ اکبر. تو یہ صرف ایک سمجھانے کی مثال تھی، باقی باتیں انشاءاللہ عقیدہ بدا کے لحاظ سے میں نے آج تک بات وہاں پہنچا دی. بدا کے دو معنی ہیں، بدا فی العلم، بدا فی الارادہ. بدا فی العلم خدا کے لیے نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا، میں نے نہ جاننے کی بنیاد پر کوئی بات کہی اور وہ غلط ثابت ہو گئی، یا میں نے اپنی بات کو واپس لے لیا. اس سے ہم پاکستان کی سیاست میں کہتے ہیں یو ٹرن، اسے کہتے ہیں عقیدے میں بدا فی العلم. خیر میں نے اس کو اس سے ملا تو دیا، لیکن بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ، یہ علم کلام کی باتیں ہیں اور خالی کلام کی باتیں ہیں. تو وہ یو ٹرن اور ہے، عقیدہ بدا کا مسئلہ الگ سے. بدا فی العلم خدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہل لازم آتا ہے، اور خدا کے پاس کسی کا علم نہ ہو، خدا کسی کو جانتا نہ ہو. وہ کل کو بھی جانتا ہے اور کل سے پہلے جو آج تھی اس کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے اور استقبال کو بھی جانتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے علم میں کوئی چیز نہیں تھی، اس نے کوئی حکم دیا، پھر اپنے ہی جہل کو محسوس کرتے ہوئے العیاذ باللہ من ذالک قول کفر نقل کر رہا ہو. اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عقیدہ بدا کیا ہے، واپس دے لیا. بہت ساری مثالیں ہیں عقیدہ بدا کے حوالے سے. ایک مثال آپ کی خدمت میں آج اشارہ کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل، کیونکہ اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہاتھ سے ہمارے. اب بتائیے گا ایمانداری سے، حضرت اسماعیل اور قربانی، خدا کا کون سا فیصلہ صحیح تھا؟ چھری چلنے والا نہ چلنے والا؟ صلوات پڑھے محمد والے. دو باتیں نا الگ، ان دو باتوں میں سے ایک بات دوسری بات کے بالکل الگ الگ ہے. اور اگر میں بہت آسان الفاظ سے کہوں تو ایک دوسرے کے بالکل آپس میں مقابل پر ہے. چھری چلنے کا مطلب کٹ جانا، اور نہ چلنے کا مطلب نہ کٹ. اب اس پر وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آسان سے آسان کر کے آپ تک پہنچا سکتا. اس میں سیرت کا عنوان بھی ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر کے جد عبد المطلب نے اس عقیدے کو روشناس کرایا. زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تو وہاں سے چلا جہاں سے آدم چلے، مگر ابراہیم تک پہنچنے کے بعد بیچ میں جو گیپ آیا، زمانہ جاہلیت تھا، اس میں لوگوں نے
بدا کو کسی اور معنی میں لیا ہے. اب جو زمانے جاہلیت سے بدا کو سمجھیں گے ادھر چلے جائیں گے، اور جو عبد المطلب سے بدا کو سمجھیں گے وہ ادھر آ جائیں گے. ادھر آنا ہی تو خیریت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آج کی حد تک بات کو روک دیا، اور اب روزانہ آپ انتظار کرتے ہیں ایک آیت کا. آیت الیوم میں آج 2 آیتیں ہیں، اور آیت الیوم میں 2 آیتیں، آیت نمبر 19 اور 20 سورہ الحجر یا سورۃ الحجر. بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں، بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں. بہرحال یہ سورہ آپ کے علم میں 15 نمبر کا سورہ ہے. اس کی 2 آیتیں 19 اور 20. والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. میں ان دونوں آیتوں کو قرآن سے دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نمبر بھی آپ تک صحیح پہنچے اور الفاظ بھی صحیح پہنچے. ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو ایسے آراستہ کیا، ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے بچھایا. یوں سمجھ لیجئے. آپ کو یاد ہے مدد عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے رکھا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں نہریں بہائیں. ہم نے ایسے اس کو بنایا تھا کہ اس میں نہریں بہائی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں اگایا من کل شیء موزون، ہر اس چیز کو اس کا ایک برابر وزن تھا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزگار رکھا. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم خدا کو تو رزق نہیں پہنچا سکتے. یہ 2 آیتیں لکھ لیں. اب تک تو میں نے جو آپ کو آیتیں سنائی ہیں پڑھنے والی کتنی بار پڑھو پھر دم کرو. آج مسئلہ کتابت پر آ گیا ہے. ان 2 آیتوں کو لکھ لیجئے، لکھوا لیجئے، اپنی دکان پہ لگائیے، اپنے کاروبار کے آفس میں لگائیے، اپنے گھر میں لگائیے، جہاں پیسے رکھتے ہیں کسی کو نہ بتائیے، وہاں جمع کرائیے. یہ 2 آیت سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 اور 20. اتنی برکت، اور اس کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی برکت کہ انسان کا رزق، انسان کی معاشی تمام تکلیفیں خدا ان 2 آیتوں کی برکت سے اتنا دور کرے گا کہ جیسے انسان کی توقع بھی نہ ہو اتنا رزق اس کو عطا ہوگا. کہ خدا خود کہتا ہے کہ تم اس کو رزق نہیں دیتے ہو، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. گفتگو تمام ہو گئی. فرش ادا پر آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں سوچ کر آتے ہیں، مگر وقت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پہنچانا چاہتے ہیں. بس یہی سوچ کر کہ ذکر آل محمد فضائل میں کیا اور مصائب کا وقت آ گیا، کیوں نہ آج اسے یاد کریں کہ جو بے وطن ہو گیا تھا. بے وطن کہوں، بے دیار کہوں، لاچار کہوں، یا حسین کا وفادار کہوں. کون ہے غریب الوطن؟ کہ وہی ہے جسے مسلم غریب کہا جاتا ہے. کون مسلم غریب؟ جس کسی کو اپنی حاجت پیش کرنا ہو، اپنا گھر نہ ہوتا ہو. خاص طور سے آپ جو پردیس میں رہنے والے بیٹھے، پردیس میں رہنے والوں کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت توسل کے عنوان سے وسیلہ ہے کہ آپ پر ایسا وقت خدا کبھی نہ لائے جیسا وقت حسین کے سفیر پہ آیا تھا. آپ کو دوست مل جاتے ہیں، آپ کو جاننے والے مل جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے روزی کا تو کہیں سے آپ کو کوئی ہیلپ مل جاتی ہے.
سارے دروازے جس پر بند ہو گئے تھے اسے مسلم غریب کہا جاتا، اور ایسے بند ہوئے، آپ بھی کہتے ہوں گے آپ بھی مقروض ہو گئے ہیں، مسلم بھی مقروض ہو گئے تھے۔ اگر کوئی مقروض مسلم کو وسیلہ بنائے پردیس میں رہتے ہوئے، مسلم غریب کوفے کی گلیوں میں، کیا عشاء کی نماز کے بعد کا منظر تھا، اور آپ کو تو بہرحال کسی پردیس میں کہیں پر ہوں آپ کو پینے کا پانی تو مل جاتا، مسلم تو گلیاں گلیاں چلتے رہے، سب نے دروازے اندر سے بند کیے ہوئے تھے، کوئی در نہ کھلا تھا کہ مسلم کو پینے کا پانی مل جاتا۔ رات چلتے چلتے آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کوئی خاتون اپنے گھر کے دروازے پر اپنے کسی گھر کے فرد کے آنے والے کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہیں، اور چونکہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ پانی مانگنے کی شریعت میں اجازت ہے، جب زہرا کے لال نے کربلا میں پانی مانگا ہے تو مسلم نے کوفے میں پانی مانگا۔ آپ نے پانی کا سوال کیا، کنیز خدا شدید پیاس لگی ہے۔ کنیز خدا نے راہ خدا میں اپنے گھر سے پانی کا جام بھر کے لا کے دیا۔ آپ رات کا وقت ہے، بیٹھ کر پانی پیا، دعائیں دے کے خالی برتن پانی کا اسے واپس کیا۔ وہ خاتون اندر رکھنے گئی ہے، پلٹ کے واپس آئی، دیکھا کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اے مرد خدا، حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر چلے جائیے، آپ نے پانی مانگا تھا نا، میں نے پانی دے دیا، جائیے، آپ کے گھر والے آپ کے انتظار میں ہوں گے۔ میں گھر والوں کا نام آیا، سر جھکا کے فرمایا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ خاتون چونکہ مومنہ، اس نے پوچھا آپ ہیں کون، یہ تو بتائیے۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ خاتون کہتی میں کنیز ہوں، اس خانوادے کی آئیے، مولا میرے گھر میں آئیے۔ آپ کو اپنے گھر میں لائی ہے۔ جیسے ہی وہاں اطلاع ملی حکومت کو کہ مسلم گھر میں ہیں، تو اس گھر کا محاصرہ کیا گیا، 500 سپاہی بھیجے گئے۔ آپ کو یہ مومنہ طوع اس کا نام ہے، روکتی رہی، مولا میرے گھر میں رہیے، آپ محفوظ ہوں گے، آپ باہر مت جائیے۔ اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال، یہ مجھے گرفتار کرنے گھر میں داخل ہو جائیں گے، یہ چادر 4 دیواری کا خیال نہ کریں گے۔ میں کہوں گا مولا، کوفے میں ایک مومنہ کے گھر کی 4 دیواری چادر کا خیال کیا، ہائے کربلا کیسے خیمے لوٹے جائیں گے، کیسے چادریں، اجرکم علی الزہرا۔ رونے والا بس آخری جملے، مسلم ابن عقیل باہر آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اتنا سخت ترین ہے کہ ہائے شدید پیاس کا عالم ہے۔ مسلم کو دھوکے سے گرایا گیا، 3 مرتبہ 500 کر کے سپاہی منگوائے گئے، گڑھا کھود کے اوپر سے اوپر گھاس بچھا کے اندر انتظام کر کے مسلم کو گھیر کے گلیوں میں لایا گیا، اس میں گرایا گیا، اتنا مارا گیا کہ پورا جسم مسلم لہو لہان تھا۔ جب لایا گیا تو کہا گیا کہ ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو، سر اٹھا کے فرمایا وَمَا لِي امیر الا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ ہائے، وہ کہتا سلام کرو کہ نہ کرو مگر تمہارا سر تو کاٹا جائے گا۔ رونے والوں، حضرت مسلم نے اس کو سلام نہیں کیا مگر جو آپ کے امیر تھے انہیں سلام کیا، سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے سر پہ تلوار چلنے سے پہلے ادھر راہ کوفہ میں امام کا قافلہ ہے، جب یہ سلام پہنچا امام نے جواب سلام دیا۔ حضرت عباس قریب آ کے فرمانے لگے
آقا بہت دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی، آقا کسی طرح خبر مل جائے تو بتائیے۔ امام فرماتے ہیں عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ انگلیوں کو شگافتہ کیا، وہ منظر شہادت مولا عباس نے دیکھا، لرز گئے، فرماتے تھے آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے۔ فرمایا عباس اب کوفے جا کر کیا کیجئے گا؟ مولا کچھ اور نہ کر سکا تو دیوار دارالعمارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا دامن پھیلا دوں گا، میرے بھائی کا سر زمین پہ گرنے سے پہلے گود میں لے لوں گا۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ کیا۔ عباس دوبارہ دیکھیے، عباس نے اب دوبارہ عجیب منظر دیکھا، کوئی نقاب پوش معظمہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے مسلم کے سر کے انتظار میں۔ عباس رونے لگے، آقا بھائی کے ساتھ کوئی مستورہ تو نہیں